جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمن النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں لوڈ اور بوجھ کم سے کم پڑے۔ ایک مولانا صاحب مدرسے میں سبق پڑھا کر اپنے گھر آئے، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا تم تو بس پڑھانے میں لگے ہوئے ہو، دیکھتے نہیں بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے رشتے کی باتیں بھی تم کر رہے۔ تو مولانا صاحب حیران ہو گئے، مجھے تو خیال ہی نہیں ہے بچی جوان ہو گئی ہے۔ کھانا ان کے سامنے رکھا ہوا، 2-3 روٹیاں اور کٹوری میں دال، انہیں وہ کھانا وہیں چھوڑ دیا اور باہر گئے۔ باہر پڑوس میں ان کا بھانجا رہتا تھا، اس بھانجے سے کہا بیٹا تمہارا باپ تو گوالیار میں ہے، یہ مولانا صاحب اس کے ماموں ہیں، اس کا کہہ رہا ہے بیٹا تمہارے والد تو گوالیار میں ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ مان لیں گے، کیا تم تیار ہو جاؤ گے میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے؟ اس نے سر جھکایا تھا کہ ماموں جان آپ اور ابا جان جو فیصلہ کریں گے میں اس کے خلاف تو نہیں کر سکتا، جیسے آپ چاہیں۔ تو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا مجھے امید ہے کہ تمہارا باپ بھی مان لے گا، تو اگر تم آمادہ ہو جاؤ گے تو میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک، یہ واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد وہ بیٹی ان کی نلکی کے بعد برتن دھو رہی ہے، بیٹی کے بعد جا کہتے ہیں بیٹا اگر میں آپ کا رشتہ، وہ جو لڑکا باہر ہے میرا بھانجا عبداللہ، اگر میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کروں گا تم تیار ہو جاؤ گی؟ تو مولانا صاحب کی ماں بیوی نے کہا آپ عجیب انسان ہیں، جوان بیٹی صاحب اس طرح سے پوچھ رہے ہیں، کون بیٹی آپ کو اس طرح جواب دے گی؟ باحیا بیٹی ہے اور اس کے ساتھ نیچے جھکایا شرم سے۔ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے بیٹی سے پوچھنا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا یہ کہاں تمہیں جواب دے گی، ہاں جاؤ جاؤ کرو نکاح۔ اس نے سر جھکایا، مطلب خوش رضامند ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر یہ رضامند ہے تم نے بول دیا میں بول رہی ہوں۔ گئے واپس، اس لڑکے سے کہا کہ محلے کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لاؤ۔ مجھے ٹھیک ہے، اور محلے کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے لائے، بیٹھے وہیں جہاں دال اور کٹورا اور رکھا ہوا تھا کھانا، وہیں چارپائی پر بیٹھے، کہنے لگا آپ دونوں حضرات گواہ رہے ہیں، یہ بیٹا ہے میرا بھانجا، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر رہا ہوں، میں خطبہ پڑھتا ہوں، آپ دونوں گواہ رہے۔ پڑھ دیا خطبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد بتاشے لائے باہر سے، بتاشے لائے باہر سے 2 آنے کے، اور وہ 2 آنے کے بتاشے انہوں نے تقسیم کیے نکاح کی خوشی میں۔ اس کے بعد بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک کام کرو، وہاں سے باہر سے رکشا لاؤ، اور بیٹی سے کہنا بیٹا آپ کا میں نے نکاح کر دیا ہے، آپ تیاری کرو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ۔ ان کی ماں کہتی ہے آپ عجیب انسان ہیں، اس طرح سے نکاح اور اس طرح سے رخصتی ہوتی ہے، کم سے کم کل تک تو رک جاؤ نا، میں اس کے لیے 1-2 کپڑے بناؤں گی۔ تو مولانا صاحب نے ان سے کہا کپڑے آپ کو بھیجنے ہیں، کل بھیج دیں۔ اور جن کپڑوں میں اس بیٹی نے نماز پڑھی ان کپڑوں میں اگر یہ رخصتی ہو جائے تو انہیں پریشانی کیا ہے؟ بہرحال وہ لڑکا جو ہے وہ باہر سے وہ رکشا لے کر کے آیا، ان کی بیٹی ان کے رکشے میں بٹھا دی گئی اور ان کو کہا فلانے گھر میں جہاں تمہارا گھر ہے وہاں لے جاؤ اپنی بیوی کو وہیں۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو بیوی سے کہا وہ کھانا کہاں ہے، وہ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے وہ کھانا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالدیوبند کا مدرسہ قائم کیا۔ اور وہ جو لڑکا تھا یہ ہے مولانا عبداللہ انصاری جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بنانے والوں میں شامل تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی فاؤنڈیشن جن لوگوں نے کی ہے اس میں سرسید احمد خان اور مولانا عبداللہ انصاری، یہ ہے وہ عبداللہ انصاری جو داماد بنے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے۔ ہماری تاریخ یہ ہے، غرض یہ کہ جتنے حل کم سے کم بوجھ ان رشتوں میں پڑے، اس سے زیادہ عجیب واقعات اور نہیں ہیں صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں، اس سے زیادہ عجیب واقعات ہیں۔ بہرحال شادیوں کے فضول خرچوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور اگر پرہیز نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں، انسان سال ہر سال کے لاکھوں کی کمائی ایک دن میں ختم کر دیتا ہے۔